اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگست کا مہینہ تمام زوڈک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا، اور آپ کو بتائیں گے کہ ان برج کے معاملات کیسے رہیں گے، شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، اگر جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت اس دوران کیسی رہے گی۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ اپنے برج کے اسم اعظم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، جس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کافی سوشل رہیں گے، بس آپ کوشش کریں کہ آپ سوشل رہنے کی وجہ سے آپ اپنے کام کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اس دوران آپ کے اندر ایک بے چینی، ایک بے سکونی کا ماحول رہے گا، مگر آپ حالات میں کافی بہتری محسوس کریں گے۔ اس دوران آپ کو اپنے رومانس کے معاملات میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بعض معاملات میں شکوک و شبہات کا بھی اندیشہ ہے۔ آپ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ خود ہی کریں اور اپنے ساتھ کسی کو ایڈ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس دوران آپ کو انیکسپیکٹڈ خرچے بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بات کریں دوسرے ہفتے کی، تو دوسرے ہفتے میں آپ اپنے پرسنل معاملات گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کام کے دوران آپ کے ساتھ کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ بس کوشش کریں کہ چھوٹی سی بات کو نہ بڑھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کی بے احتیاطی آپ کے لیے کسی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا آپ احتیاط برتیں۔ آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو نئے کانٹریکٹ بھی سائن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رومانس کے معاملات بھی آپ کے کافی بہتر رہیں گے، لیکن آپ کو قانونی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بات کریں مہینے کے تیسرے ہفتے کی، مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ اپنے سیکرٹ معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو خود طے کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ بس کوشش کریں کہ آپ جو بھی کام کریں خود ہی کام کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور آپ کافی سوشل بھی رہیں گے اور آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھے گی اور لوگ آپ کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی یہ کافی اچھا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کاروبار میں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم بات کریں آخری ہفتے کی، تو مہینے کے آخری ہفتے میں لوگ آپ کے کام کو سراہیں گے۔ بس آپ کوشش کریں کہ آپ نے جو بھی بات کہی تھی اس پر عمل پیرا ہو، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس دوران آپ کا رجحان پارٹنرشپ کے معاملات کی طرف کافی زیادہ رہے گا۔ آپ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کی بزنس پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اس دوران آپ کا رجحان کام کی طرف بھی کافی زیادہ رہے گا، انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کے کام میں ترقی ہوگی اور اس دوران آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو برج اسد والوں، اس مہینے کی جو آپ کی لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں 6، 11، 16، 22 اور 26 اگست 2024، اور آپ کی جو ان لکی ڈیٹس ہیں 1، 7، 8، 24، 27 اور 31 اگست 2024۔ تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سنبلا یعنی ورگو۔ تو برج سنبلا والوں، اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی، تو مہینے کے پہلے ہفتے میں کوشش کریں کہ آپ کے جو بھی فرائض ہیں اس میں بالکل بھی غفلت نہ برتیں، اور جاب کے دوران اپنے معاملات کو بہت دھیان سے دیکھیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ایکسپینسز پر کنٹرول کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ کے جو معاملات ڈیلے کا شکار ہے اب انشاءاللہ تعالی وہ معاملات کامیابی سے طے پا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں ڈسپلن کے ساتھ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور آپ کو مالی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کوئی انشورنس لیا ہے تو انشورنس کے معاملات کو بھی توجہ سے ایک بار دیکھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس دوران آپ کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، فیملی کے ساتھ کسی پکنک وغیرہ پر جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے کی، تو مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کام کے معاملات میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔
इस दौरान आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। बस आप कोशिश करें कि काम के दौरान मामलात को बहुत संजीदगी से देखें। इस दौरान आप किसी सोशल इवेंट में भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके रोमांस के मामलात भी कुछ तय पा सकते हैं और आपकी इज्जत और शोहरत में भी इजाफा होगा। कोशिश करें कि अपने कारोबारी मामलात को अकेले ही हल ना करें और किसी बड़े के साथ मशवरा कर लें तो आपके लिए बेहतर है। और इस दौरान आप सफर पर भी जा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनर हैं तो आपके पार्टनरशिप के मामलात इस दौरान काफी बेहतर रहेंगे। अगर हम बात करें महीने के तीसरे हफ्ते की, इस दौरान आपको कोई पुराना दोस्त, आपका कोई मुखलिस आपका साथ देगा जिसकी वजह से आपकी काफी परेशानियां हल हो सकती हैं। इस दौरान आप कोई नए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकेंगे। इस दौरान आपके अंदर एक डिसीजन पावर पैदा हो जाएगी, अच्छे और बुरे को समझने की सलाहियत पैदा होगी। आपके कौन से दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, ये आप समझ पाएंगे। अफराद जो आर्ट का काम करते हैं, किसी आर्टिस्टिक शोबे से वाबस्ते हैं, उनको इस दौरान अपनी सलाहियतें आजमाने का पूरा मौका मिलेगा। कोशिश करें कि इस दौरान अपनी खुराक का ख्याल रखें तो आपके लिए बेहतर है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी बातूनी शख्स से भी हो सकती है, लिहाजा आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर है। और हम बात करें महीने के आखिरी हफ्ते की, तो महीने के आखिरी हफ्ते में आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। सख्त कोशिश करें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका ज़मीर गैर मुतमईन हो। इस दौरान आप मिलजुल कर काम करने को तरजीह देंगे। काम के दौरान भी आप बहुत ज़्यादा मसरूफ रहेंगे। बस आप कोशिश करें कि इस दौरान बिल्कुल भी जज्बाती ना हो तो आपके लिए बेहतर है। और आपकी मुलाकात इस दौरान नए लोगों से भी हो सकती है। तो बुर्ज शुमला वालों, इस महीने की जो आपकी लकी डेट्स हैं वो हैं 8, 13, 18, 21 और 22 अगस्त 2024। और आपकी जो अनलकी डेट्स हैं वो हैं 2, 3, 10 और 26 अगस्त 2024। तो बुर्ज शुमला वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज मीज़ान। तो बुर्ज मीज़ान वालों, अगर हम बात करें महीने के पहले हफ्ते की, तो महीने के पहले हफ्ते में आप किसी अहम मीटिंग में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और आप घर के मामलात में भी काफी इंटरेस्ट लेंगे। घर के लिए शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कोई अहम टेलीफोन कॉल भी आ सकती है और आप इस दौरान कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ मिलकर कोई बड़ा काम भी कर सकते हैं और आप अपनी मेहनत से, अपनी तवज्जो से कामयाबी हासिल करेंगे। आपके लिए नई तरक्की की राहें हस्तवार होंगी। इस दौरान आपके कोई पुराने मसले मसाइल थे वो दोबारा से उभर सकते हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप समझदारी के साथ इनको हल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके स्किल्स में भी इजाफा होगा। अगर हम बात करें दूसरे हफ्ते की, तो महीने के दूसरे हफ्ते में भी आप काफी ज्यादा बिजी रहेंगे। बस आप कोशिश करें कि आपके जो भी मुख्तलिफ काम है उनको तवज्जो से करें, तो इंशाअल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। बस आप ये समझ लें कि तरक्की हासिल करने के लिए आपको जबान से नहीं बल्कि अमली काम करना होगा, तो इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब रहेंगे। कोशिश करें कि जो भी काम करें सोच समझ कर करें और जज्बातियत से काम ना करें तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं, लिहाजा आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और इस दौरान आप कंस्ट्रक्टिव कामों में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। किसी से बात के दौरान कोशिश करें कि अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, वरना आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर हम बात करें महीने के तीसरे हफ्ते की, तो महीने के तीसरे हफ्ते में आपके रोमांस के मामला काफी बेहतर रहेंगे, जिसकी वजह से आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। कोशिश करें कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और सेहत की बेहतरी के लिए एक्सरसाइज वगैरह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने प्राइवेट मामलात में भी तवज्जो देने की जरूरत है और किसी से भी बात करने के दौरान अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर करें। घरेलू मामलात में भी दूसरों के साथ उलझने की कोशिश ना करें तो आपके लिए बेहतर है। तो अपने जज्बात पर काबू रखें। इस दौरान आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा। इस दौरान आप किसी पिकनिक वगैरह पर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर बहुत सलाहियतें हैं, बस आपको चाहिए कि अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें। अगर हम बात करें महीने के आखिरी हफ्ते की, तो महीने के आखिरी हफ्ते में काफी ज्यादा मसरूफ रहेंगे। बाज नए मामलात के हवाले से आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे और इस दौरान आपके रोमांस के मामलात भी काफी बेहतर रहेंगे। अब कोशिश करें कि आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उसको अमली जामा पहनाएं। इस दौरान आपको कोई दोस्त भी आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। इस दौरान आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। घरेलू मामलात भी काफी बेहतर रहेंगे। तो बुर्ज मीज़ान वालों, इस महीने की जो आपकी लकी डेट्स हैं वो हैं 7, 11, 13, 16, 21 और 25 अगस्त 2024। और आपकी जो अनलकी डेट्स हैं वो हैं 3, 9, 22, 23 और 29 अगस्त 2024।
تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی، اس دوران آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک نکھار آئے گا۔ اس دوران لوگ آپ کو انڈیویجولی پہچانیں گے۔ اس دوران آپ کسی سوشل تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کافی سوشل بھی رہیں گے۔ اس دوران آپ کی ملاقات کسی اہم شخصیت سے بھی ہو سکتی ہے۔ مہینے کے پہلے ہفتے میں کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بھی زیر غور رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس دوران کوئی نیا کانٹریکٹ بھی سائن کریں۔ بزنس کے حوالے سے نئے کانٹریکٹس بھی سائن کر سکتے ہیں، جن کی پلاننگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مالی طور پر کافی مستحکم رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بزنس سے پروفٹ حاصل ہوگا۔ کوشش کریں کہ کسی پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں۔ تو مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کافی زیادہ مصروف رہیں گے۔ بزنس کے حوالے سے آپ بہت زیادہ مصروف رہیں گے۔ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس میں اس دوران کافی اضافہ ہوگا۔ آپ کی صلاحیت ابھر کر سامنے آئیں گی۔ اس دوران آپ کے لیے آپ جو بھی خرید و فروخت کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر رہے گی، اور اس دوران آپ اپنے پینڈنگ کاموں کو کمپلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران اپنے پرسنل معاملات میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں۔ اس دوران آپ گھریلو معاملات میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے۔ آپ ترقیاتی کاموں میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی صحت بھی کچھ متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر بہت احتیاط برتیں۔ اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسرے ہفتے کی، تو مہینے کے تیسرے ہفتے میں اس دوران بھی آپ کافی زیادہ مصروف رہیں گے اور آپ اپنے شیڈول کے کام کریں گے، اور اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جن کے ساتھ مل کر آپ نئی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا رجحان اس دوران بھی ترقیاتی کاموں کی طرف کافی زیادہ رہے گا۔ رومانس کے معاملات بھی آپ کے اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ اس دوران آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بات کریں مہینے کے چوتھے ہفتے کی، تو مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ اجتماعی کاموں میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ جو بھی محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کوشش کر کے اس دوران اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں۔ ان معاملات کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیں گے۔ کی ملاقات آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس دوران ہو سکتی ہے، اور گھر کی رینوویشن بھی ہو سکتا ہے اس دوران آپ کریں۔ اس دوران آپ کے کیریئر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ترقی ملے گی، اور آپ کسی ایونٹ میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو برج عقرب والوں، اس مہینے کی جو آپ کی لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں 2، 8، 13، 16، 19، 24، 25 اور 28 اگست 2024، اور آپ کی جو ان لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں 4، 11، 23 اور 26 اگست 2024۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔